السلام علیکم لسنرز اے ریڈرز، مائی یوٹیوب چینل بولڈ رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تمنا تمہیں اپنے بنانے کی بہت ہی رومانٹک اور فورس میرج بیسڈ ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 4 کی جانب۔ ماما مجھے لاریب سے شادی نہیں کرنا، اور یہ بات آپ پچھلے 2 سالوں سے جانتی ہیں، پھر بھی مجھے مجبور کر رہی ہیں، راحیل نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے وہ موئی تانیہ غارت ہو جس کے پیچھے پاگل ہو کر تو اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرا رہی ہو۔ ارے لاریب کو دیکھو کتنی اچھی ہے، اس کے سامنے تو وہ تانیہ کچھ بھی نہیں۔ نجمہ بیگم نے ناک چڑھاتے ہوئے بیزاری سے کہا، ماما مجھے لاریب میں کوئی دلچسپی نہیں، اس جیسی سوکھی پھیکی لڑکی کے ساتھ بالکل گزارا نہیں کر سکتا، جسے پڑھائی اور کام کی ذمہ داری کے آگے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا اور نہ سنائی دیتا ہے، اور اسے شادی کرنے سے اچھا ہے میں کمارا ہی مر جاؤں۔ راحیل نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا جیسے ہی اس کے منہ میں کڑوے کڑیلے کھلا دیے گئے ہوں۔ ہاں تمہیں تو وہ موئی پسند ہے نا، ہم سے بھی چھوٹے گھر سے وہ سسک کر زندگی گزاری ہے، نجمہ بیگم تنفر سے کہتی ہوئی تھوڑا سا رکی اور پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ سوچو ذرا، بھائی جان نے اپنی زندگی میں کتنا بڑا گھر لاریب کے نام کر دیا، اوپر سے کماؤ پوت بھی ہے، کم سے کم اپنے آگے زندگی تو اچھی سے گزار سکتی ہو۔ نجمہ بیگم اس نے لالچ دلانا چاہا، اور ماما لاریب نے تو نہ مجھے 2 سال پہلے پسند تھی اور نہ ہی آج۔ وہ ایک دم سے اپنے دل کی بات بھڑاس نکال رہا تھا۔ مجھے تو تانیہ سے محبت ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ پچھلے 2 سالوں سے آپ کی قسموں نے میرے پر منگنی نامی زنجیر ڈال رکھی ہے، مگر بس اب یہ اور ناٹک نہیں کر سکتا، اور ابھی جا کر سب کچھ سچ کہہ دوں گا۔ میں میری تانیہ کو کبھی نہیں دھوکہ دے سکتا، اور کبھی نہیں۔ راحیل کے ذہن میں ایک طرف خوبصورت اور بورنگ سا لاریب کھڑی تھی، تو دوسری طرف تھوڑی سی کم خوبصورت سے ہی مگر اس کی محبت اور اس کی زندگی کھڑی تھی۔ اس کے خیالوں سے ہی راحیل کی آنکھیں چمکنے لگی، جسے وہ کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے آج نجمہ بیگم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ نجمہ بیگم نے اس کی آنکھوں کی چمک بالکل چھپی نہیں تھی، وہ نظریں پھیرتے ہوئے گویا ہوئی۔ دیکھ راحیل، میں کچھ نہیں جانتی، تجھے لاریب سے شادی کس حال میں بھی کرنی ہوگی، پھر چاہے دوسری شادی کر لینا۔ نجمہ بیگم نے اس کے اوپر چڑھی محبت کی پٹی کے تحت دوسرا آپشن بھی دے ڈالا، جیسے کرنے کو نہیں تھی، کوئی چیز خریدنے کو کہہ رہی تھی۔ ماما تانیہ میری محبت ہے اور میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، راحیل نے اچانک غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم لاریب سے شادی نہیں کرو گے تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ سوچ لو ماں، چاہے یا محبوبہ، فیصلہ تمہارا ہے۔ نجمہ بیگم نے بہت ہی سخت آواز میں صفقے سے کہا، اور تو راحیل کا دل تڑپ ہو۔ ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں، یہ آپ کے لیے تو سب کچھ قربان ہے ماما، مگر کیوں جانتے ہوئے بھی بوجھ اتنا بڑا امتحان میں ڈال دے رہی ہیں۔ وہ فوراً بیشتر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ مجھے صرف ایک جواب چاہیے ماں یا محبوبہ، اب کی بار وہ اور بھی سخت آواز میں گویا ہوئی۔ ماں، راحیل نے لفظ اتنی محنت سے کہا کہ وہ صرف اس کا رب ہی جانتا تھا، تو وہ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے گرا۔ نجمہ بیگم کے پیروں کو بھگونے لگے، اپنی محبت کے لیے وہ اندر ہی اندر تڑپ اٹھا۔ میرا بچہ، میرا لال، رونا بند کر، میں تیری دشمن تھوڑی ہوں۔ ایک بار لاریب اس گھر میں آ جائے تو پھر خوشی خوشی دوسری شادی کر لینا، اور تانیہ کو اپنے کمرے کا جو گھر کرائے پر چڑھا رکھا ہے نا، اس میں ہی رکھ لینا۔ نجمہ بیگم نے بیٹے کے من میں چاہے خواب پر خوش ہوتے ہوئے اس کے قدموں میں اٹھائے، بہت ہی نرمی سے اس کے آنسوں کو پوچھتے ہوئے کہا، ماما آپ کے لیے یہ زہر بھی پینے کو تیار ہوں، مگر بعد میں مت کرنا کہ لاریب کو بکا دوں، کیونکہ وہ صرف آپ کی بہو بن کر یہاں رہے گی اور تانیہ میری بیوی بن کر وہاں۔ راحیل نے صرف ماما کو دھمکی پر ہی ہمیں بھر لی تھی، ورنہ لاریب کو دھوکہ دینا اسے بالکل غلط لگ رہا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے اس کے دل میں ایک بوجھ تھا جسے اتارنے کا آج اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا، مگر آج ایک بار پھر اس کی ماں نے اس کے پیروں میں پیڑیاں ڈال دی تھی اور اس بوجھ کو اتار کر سکون کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر مجبور تھا۔ دلاور شاہ نے پورا ویڈیو بنایا اور خاموشی سے پلٹ آیا، اور ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ نجمہ بیگم کو کھری کھری سنا کر رکھ دے اور چند پیسے اس کے منہ پر مار دے، معاملہ رفع دفع کر دے۔ یہ سن کر بھی وہ یہ بھی کر سکتا تھا، مگر اسے لاریب کے سامنے نجمہ بیگم کا اصل چہرہ لانا تھا، تاکہ وہ خود اپنی ممانی کے چہرے کے دیکھتے ہوئے راحیل سے رشتہ توڑ دے۔ راحیل کے گھر وہ سیدھا لاریب کی طرف جانے لگا، اور اس کے چہرے پر لاریب کو پا لینے کی امید کی وجہ سے خوشی تھی، تو نجمہ بیگم کے دوگلے چہرے کی وجہ سے دکھ بھی تھا، جنہوں نے اس کی لاریب کے ساتھ بہت برا کیا اور اس کے جذبات سے کھیلا، اپنے رشتے کا مذاق بھی بنا دیا۔ لاریب بہت ہی خوشی خوشی میرون اور کریم کلر کے اپنے عروسی لہنگے کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی شادی کی تیاریاں لگ بھگ پوری ہو گئی تھی، بس کچھ چیزیں باقی تھیں۔ وہ اپنے لہنگے کو ہاتھ میں لے کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی تو خود پر لگا کر خوش ہونے لگی۔ امیزنگ! وہ شیشے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھ کر بولی۔ تبھی ڈور بیل بجنے لگی۔ وہ لہنگا بیڈ پر رکھتی گنگناتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی منحوس شکل لے کر یہاں آنے کی؟ لاریب بہت ہی خوشگوار موڈ میں دروازہ
تک آئی تھی، مگر مقابل کو دیکھ کر غصے سے تیز لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ غصے سے دروازے پر پکڑے ہی دھاڑی۔ لاریب، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بس ایک بار میری بات سن لو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ دلاور نے اس کے غصے کو ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے بہت ہی اجرت میں کہا، مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی۔ کہتے ہوئے لاریب نے دروازہ اس کے منہ پر بند کرنا چاہا، مگر دلاور نے بہت ہی تیزی سے دروازے کے بیچ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ لاریب، راہیل تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، دلاور نے پھرتی سے کہا، کہیں لاریب سنے بغیر ہی نہیں چلی جائے۔ دھوکہ؟ ہاں 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 دلاور شاہ، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ البتہ تم اپنے چکر میں مجھے لاہید کے خلاف کر رہے ہو تاکہ میں اسے چھوڑ کر تمہارا ہاتھ تھام لوں۔ اتنا کہہ کر لاریب نے اپنی ہیزل گرین آنکھیں اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں گاڑا اور پھر دوبارہ گویا ہوئی۔ تم سب اپنے جیسے سمجھتے ہو دلاور شاہ، میرا دل نہیں جیت پائے تو مجھے ورگلانے کی چلے آئے، مگر سن لو، میں تمہارے بہکاوے میں بالکل نہیں آنے والی اور نہ ہی راہیل کو چھوڑنے والی ہوں۔ لاریب نے تفاخر سے کہتے ہوئے کہا، چہرے پر آئی خوبصورتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑیسا اور دروازہ بند کرتی اندر چلے گی۔ آؤچ! دلاور کی انگلیاں دروازے سے دب گئیں اور اس نے پھرتی سے ہٹایا اور پھر انگلی بھی سرخ نشان واضح نظر آ رہی تھی۔ دلاور نے واپس ڈور بیل بجائی اور دروازہ کھلنے پر ہی اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے پھرتی سے فون اٹھایا اور مقابل کی بات سن کر وہ فوراً گاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ ڈرائیونگ کرتے وقت اس کے ہاتھ پیر کپکپا رہے تھے۔ کال سن کر اسے لگا کہ ابھی اس کی جان ہی نکل جائے گی اور اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی اور اس کی گاڑی تقریباً ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ کتنی دفعہ تو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گیا، یا خدا میری داجان کی حفاظت کرنا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتا اپنے بنگلے پر پہنچا اور فوراً روڈ لاریب کے گھر سے پنڈ جانے چاہتا تھا، مگر اس کے ملازم نے مناسب نہیں سمجھا اور اسے اکیلے جانے سے منع کر دیا۔ وہ جیسے ہی بنگلے کے گیٹ پر پہنچا، ملازم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ صاحب جی، آپ کچھ کھا پی لیتے، پھر ہم نکلتے۔ شمشیر نے ادب سے کہا، نہیں شمشیر، جب تک میں داجان کو نہ دیکھ لوں تب تک کچھ کھا پی نہیں سکتا، تم گاڑی نکالو۔ دلاور نے گاڑی کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں مندی سے کہا اور شمشیر ہلاتا گاڑی دوڑانے لگا۔ اور جیسے ہی گاڑی روڈ پر آئی، لاریب کون آیا تھا؟ سلمیٰ بیگم نے نماز پڑھی تھی۔ جیسے ہی لاریب کو اندر آتے دیکھا تو پوچھ بیٹھی، کوئی خاص نہیں ماما، وہی آیا تھا۔ لاریب نے لاپرواہی سے اس کے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور دوبارہ اپنی ساری توجہ لہنگے کی طرف مرکوز کر لی۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ اہم کوئی کام اور ہے ہی نہیں۔ وہی کون لاریب؟ سلمیٰ بیگم نے اس کی لاپرواہی پر چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہی اپنا بے وقوف کرایہ دار۔ لاریب نے لہنگے کو اچھی طرح سے طے کرتے ہوئے پیکٹ میں رکھتے ہوئے کہا، لاریب دلاور آیا تھا، تم نے اندر لیا نہیں کیا؟ سلمیٰ بیگم بہت حیرانی سے پوچھا، کیونکہ لاریب نے اس دن نجمہ کے سامنے ہی اس کی بےعزتی کر کے اسے گھر سے نکال بھی دیا تھا، پھر بھی وہ ان کے دروازے پر آیا تھا۔ یہی سوچ کر انہیں حیرانی ہو رہی تھی، آخر کوئی تو بات تھی۔ ماما، اگر وہ اندر آتا تو آپ نظر نہیں آتا کیا؟ لاریب نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال پوچھ لیا۔ مطلب؟ انہوں نے ہوں کی طرح لاریب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا ہی کہا اور پھر وہ مڑ گئی۔ مطلب کہ میں نے اسے اندر لیا ہی نہیں، دروازے سے ہی اسے چلتا کر دیا۔ لاریب نے شان بے نیازی سے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو ہاتھوں سے سہراتے ہوئے کہا، لاریب، تم نے تمیز نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسے پیش آتا ہے کیا؟ بیگم، سلمیٰ بیگم غصے سے لاریب کو گھورتے ہوئے کہا، ماما، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں کتنی تمیزدار لڑکی ہوں، لیکن میں اسے کیسے اندر لے کر اس فالتو بکواس سنتی؟ اس نے بھی تھوڑی تیز آواز میں کہا، بیٹا، وہ تو اس کی محبت ہے جو اسے تم تک کھینچ کر لاتی ہے، ایک بار بھی اس کی محبت اس کے جذبات پر کان نہیں دھرتی۔ تمہیں پتہ ہے بھی، محبت بار بار تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے گی، اگر تم اسے بار بار ٹھکراؤ گی تو کہیں خدا کو برا نہ لگ جائے۔ انہوں نے ٹہلتے ہوئے بہت ہی سوچ سمجھ کر دھیرے سے اسے سمجھانا چاہا، ماما، وہ مجھ سے محبت بالکل نہیں کرتا ہے، مجھے اپنا بنانا صرف اور صرف اس کی ضد ہے، اور یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے کالج میں راہیل کے سامنے کہی تھی، بلکہ راہیل کو دھمکی بھی دی تھی، لیکن ماما، میں اس کی جھانسے میں بالکل نہیں آنے والی، ورنہ میں ہی اس کی فضول سی ضد پوری ہونے دوں گی۔ لاریب نے ایک ہی جھٹکے میں کالج کی ہوتی تکرار کے بارے میں انہیں بتایا۔ وہ بیچاری تو بس لاریب کا منہ ہی تکتی رہ گئی، اور وہ تو جانتی تھی سب کچھ۔ داجان، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ دلاور تقریباً دوڑتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا داجان پر جھکا استفسار کرنے لگا، میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم اپنی سناؤ، اتنے دن بعد اپنی دادی سے ملنے کیوں نہیں آئے تھے؟ انہوں نے بہت ہی مدھم آواز میں رک کہا، جسے دلاور نے کان لگا کر بمشکل سنا اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا، داجان، آپ میری چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ میرے پیچھے اپنی یہ حالت کیوں بنا لی؟ اس نے داجان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جو بہت ہی کمزور سی نظر آ رہی تھی۔ انہیں
اٹیک آ گیا، وہ تو ابھی ان کی موت کا وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے بچ گئی۔ دلاور کی آنکھوں میں آنسو نکل کر ان کے ہاتھ پر گرنے لگے، جسے وہ تیزی سے صاف کرتا کمرے میں موجود واش روم میں گھس گیا اور وضو کر کے باہر نکلا۔ اب وہ خاموشی سے شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگا۔ وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھا اور اس نے داجان کی جان ابھی بخش دی تھی اور وہ رو رو کر ان کی صحت کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ 4 دنوں کے بعد داجان کو ہاسپٹل سے گھر لایا گیا۔ دلاور ان کا بہت خیال رکھ رہا تھا اور وقت کا کام ہے، کرنا تو ہے نا، گزر چلا جاتا ہے اور کسی کے لیے رکتا نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 15 دن گزر گئے۔ اب داجان کی طبیعت بہت بہتر ہوگی۔ داجان کی طبیعت خرابی کے سامنے وہ لاریب کو ایک دم فراموش کر بیٹھا۔ آج 15 دنوں کے بعد وہ واپس اسلام آباد جا رہا تھا۔ داجان آپ بھی چلیے، میرے ساتھ رہو گی تو مجھے تسلی رہے گی۔ وہ جانے سے پہلے ان کی کمرے میں آتا، اپنا سر ان کی گود میں رکھتا بول پڑا، نہیں بیٹا، میرا دل نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ داجان نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، پھیرتے ہوئے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے داجان، مگر آگے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف ان کو گلے لگا کر کہا اور اپنا خیال رکھنے کی ہدایت دیتا اسلام آباد کے لیے نکل گیا۔ جب دلاور اسلام آباد واپس آیا تو اس کا پہلا خیال لاریب کی طرف گیا اور اس نے تھوڑا سا کھایا پیا اور فریش ہوتا اس کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ داجان کی طبیعت خراب کی وجہ سے اتنے دنوں سے وہ مسلسل ذہنی ٹینشن میں تھا۔ آج پورے 2 ہفتوں بعد وہ بہت خوشی لاریب کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اسے نجمہ کی چالاکی سے آگاہ کرنے کے لیے اس کے گھر جا رہا تھا۔ چہرے پر مسلسل رقص کر رہی تھی، اس کی نیلی کانسی آنکھوں میں آج کچھ پا لینے کی الگ ہی چمک نظر آتی، مگر جیسے وہ لاریب کے گھر تک منظر دیکھ کر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکی۔ گھر کا پورا روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، پورا گھر برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ انجانے حادثے کے تحت تیر کی تیزی سے گاڑی سے نکلا اور بھاگتے ہوئے گیٹ تک آیا۔ گیٹ پر جگمگاتے لاریب ویٹس راہیل کا نام سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور اس کی سانسیں تیز سے چلنے لگی اور پاگلوں کی طرح دیوانہ وار گیٹ سے اندر داخل ہوا، مگر اب کی بار سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانس اوپر کی اوپر نیچے کے نیچے رہ گئی اور اس کی زندگی اس سے چھین لی گئی تھی۔ قسمت نے کتنا بڑا ستم اس پر توڑ دیا تھا۔ راہیل اور لاریب عروسی جوڑے پہنے اسٹیج کی زینت بنے ہوئے تھے، سب ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہر طرف رنگ اور بو کا سما تھا، سب کے چہروں پر خوشی رقص کر رہی تھی اور وہی دلاور پاگلوں کی طرح اپنی محبت کے چھن جانے پر ٹوٹ ٹوٹ کر رونے لگا اور اس کی نیلی کانسی آنکھوں والی آنسو ہی آنسو تھامے تھے اور دیوانہ وار اپنے بالوں میں مٹھیاں جگڑتا روتے ہوئے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ لاریب افندی، کہ آپ کو راہیل احتشام کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ دلاور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا اور اسے حال میں ہلچل سی محسوس ہوئی اور اس نے یوں ہی اپنے آنسوؤں سے لبریز ہیزل گرین آنکھوں کو دوبارہ اسٹیج کی طرف اٹھایا۔ تبھی مولوی صاحب کو لاریب کے پاس کھڑے پا کر اس کی رکتی ہوئی سانسیں تیز ہراتے ہوئے اس کے کان کے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں امید کے دیپ جل رہے تھے۔ وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اسٹیج کے قریب آیا اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پر دوبارہ حال میں گونجی، ہر ایک کی نظر دلہن پر تھی اور اقرار کرتی مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا۔ قبول نہیں ہے؟ لاریب نے ابھی لب واہ ہی کیے تھے کہ دلاور نے بلند آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی دھاڑ پر حال میں سکتہ طاری ہو گیا۔ سب کی نظریں اسٹیج پر سے چند قدم موجود شخص پر ٹک گئی تھی، سب اسے عجیب نظروں سے گھورنے لگے۔ راہیل کی نظر دلاور پر پڑی تو وہ پہلے اس سے ڈر گیا، کیونکہ اس نے کالج میں صاف لفظوں میں لاریب سے دور رہنے کا کہا تھا، مگر اندر ہی اندر خوش ہونے لگا کہ اچھا ہوا کسی بھی طرح یہ زبردستی کا توق تو گلے میں پڑنے سے بچ گیا۔ دلاور کو سامنے دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ شادی نہیں ہوگی۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو تو دوسری طرف لاریب کی نظریں آواز کا تعاقب کرتے جیسے ہی دلاور پر پڑی تو وہ چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گئی اور اس کی نیلی کانسی آنکھوں میں حیرانی کے کئی رنگ چمکنے لگے۔ اسے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ یہ بے وقوف پاگل انسان اس طرح حرکت کرے گا۔ لاریب، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ دلاور سب کی نظروں کو نظر انداز کرتا تیزی سے اسٹیج پر چڑھتا ہوا بالکل لاریب کے پاس جا کر بولا، چٹاخ ایک حرکت، ایسی حرکت کرنے کی تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ دلاور اس کی بات پر تڑپ کر کرسی سے لاریب کھڑی ہوگی اور تھپڑ رسید کرتی نفرت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے اس سے کہا۔ تھپڑ کی آواز پر حال میں موجود افراد نے حیران ہوتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بھلا دلہن کا یہ روپ کس نے دیکھا تھا؟ سلمیٰ بیگم کی حالت تو ایک دم غیر ہونے لگی اور اس کو تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیا ہونے لگا تھا۔ وہ بس ہوں کی طرح ایک بار دلاور کی طرف دیکھا اور ایک بار لاریب کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر لاریب کے تھپڑ مارنے پر وہ خاموش نہیں بیٹھ سکی اور گویا ہوئی۔ کیا کر رہی ہو لاریب؟ سلمیٰ بیگم نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ لاریب کے کندھوں کو ہلاتے ہوئے کہا۔ ماما، یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟
लारैब ने बेबसी से कहते हुए दिलावर की अचानक ही कॉलर पकड़ी। दिलावर शाह, तुमने निकाह इसलिए ही रोका है ना कि तुम्हें मुझसे निकाह करना है, तो मेरी बात गौर से सुन लो, ऐसा कभी मुमकिन नहीं। लारैब ने उसकी कॉलर को पकड़ा, उसे झंझोड़ते हुए कहा, नहीं, बस एकदम खामोश हो जाओ। मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ। मगर इतना कहकर दिलावर गुस्से से सुर्ख होती अपनी नीली कांच सी आंखें लारैब की हेजल ग्रीन आंखों में गाड़ी और तकरीबन झंझोड़ते हुए दोबारा गोया हुआ, मैं चाहता तो कब का तुमसे निकाह कर चुका होता, मगर ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। दूसरी बात ये, जो तुम्हारे प्यारे प्यारे रिश्तेदार हैं ना, वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। इतना कहकर दिलावर ने जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो ओपन करके लारैब के सामने कर दी। जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही लारैब के चेहरे के जाविये बिगड़ते जा रहे थे। आखिर में वीडियो पूरी होने पर जैसे लारैब के कदमों के नीचे से ज़मीन ही खिसकी, वो बुत बनी सी साकत नज़रों से राहील की तरफ देखने लगी। सलमा बेगम ने बेटी के रद्द अमल पर वीडियो देखा तो सकते ही में ही आ गई, जबकि राहील और नजमा बेगम मशकूक नज़रों से दिलावर की तरफ देखने लगे कि आखिर उसने ऐसा क्या दिखाया था कि दोनों माँ बेटी उन्हें यूं गुस्से से घूरने लगी। लारैब के थप्पड़ मारने पर दिलावर अंदर तक हिट गया था। उसे लारैब से बिल्कुल ऐसी तवक्को नहीं थी। इतनी बड़ी महफिल में सरेआम अपनी बेइज्जती पर उसने सब्र को पैमाना लबरेज हो गया था, इसलिए उसने लारैब को झंझोड़ डाला। अभी भी वो इस महफिल से निकल जाना चाहता था, मगर लारैब ने अचानक ही उसके हाथों में फोल छीना और राहील के पास जाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। लारैब, पागल हो गई हो क्या? राहील को थप्पड़ मार दिया। अपने होने वाले शोहर पर हाथ उठाया नजमा बेगम ने बौखलाते हुए लारैब की को कलाइयों से पकड़ते हुए तेज़ आवाज़ में कहा, मुमानी, शुक्र करिए, सिर्फ थप्पड़ ही मारा है, हाथ पकड़कर इस महफिल से बाहर नहीं निकाला। लारैब ने गुस्से से सुर्ख होती नज़रों से उसे घूरते हुए कहा और अपनी नाजुक कलाई उनको गिरफ्त में एक झटके से छुड़ाया। अरे मोई, एक तो तेरा ये आशिक निकाह तक रोकने आ गया और ऊपर से तो हम पर आंखें दिखा रही है। ज़रूर तेरा इस लड़की के साथ कोई बहुत गहरा ताल्लुक है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नजमा बेगम ने अपने बेटे की बेइज्जती और शराफत का चोला उतार फेंका और जाहिलों की तरह ऊंचा ऊंचा करने लगी, नीचा कर कहने लगी। दिलावर और लारैब के अंदाज और अतवार उन्हें एहसास हो गया था कि अब निकाह मुमकिन नहीं है। तभी फौरन पैंतरा बदलते हुए गेंद उनकी कोट से उछाल दी। ठीक कह रही हैं आप मुमानी जान, एक तो चोर, ऊपर से सीना जोरी। लारैब ने तैश में ताली बजाते हुए कहा और पास लगे स्पीकर से फ़ोन को कनेक्ट करके वीडियो चलाई। हाल में मौजूद सभी अफराद चुप साधे स्टेज पर हो रहे तमाशे की तरफ मुतवज्जो थे। तभी स्पीकर से निकलने वाली राहील और नजमा की बातों की आवाज़ हाल में छाए सन्नाटे को तोड़ा। राहील और नजमा बेगम पर तो जैसे हाल की छाती आन गिरी। वो दोनों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि दिलावर ने उन्हीं की वीडियो लारैब को दिखाई थी। नजमा बेगम की तो जान खौफ से जान निकली जा रही थी। वो आने वाले लम्हे को सोचती रही, डर रही थी। अलबत्ता राहील बहुत ही पुरसुकून हो गया था। वो तो चाहता यही था कि किसी तरह लारैब से शादी ना हो। वीडियो बंद होने पर हाल में स्पीकर से निकलती आवाज़ें रुकी और लोगों की चमगोइयाँ शुरू हो गई। सलमा बेगम तुम्हारे सदमे में गिरने लगी। तैमूर ने तेज़ी से उन्हें सहारा दिया, दोबारा खड़ा किया। उन्हें नजमा भाभी के हालात पर गुस्सा और दुख, अफसोस और सदमा किया गया। क्या नहीं हो रहा था? क्यों उनके दिल से पूछता। जितना मान, मोहब्बत, इज़्ज़त और भरोसा उन्होंने नजमा भाभी पर किया था, पल भर में वो भुरभुरी रेत की तरह ढह गई। तैमूर को भी मुमानी के मुकरू चेहरे पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। राहील, सिर्फ एक बात का जवाब दो, जब तुम्हें मैंने शुरू से पसंद नहीं थी तो तुमने ये नाटक पैसों के लिए किया था ना? चंद मिनट की खामोशी के बाद लारैब ने राहील के कॉलर को पकड़कर हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए, लारैब, मैं तानिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। राहील ने उसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे से नज़रें हटाते हुए मजबूत लहजे में, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है राहील। लारैब एकदम धाड़ी तो राहील ने सटपटाते हुए उसकी तरफ देखा और नजरें झुका ली। बकौल तुम्हारे मुझ जैसी रूखी सूखी लड़की के साथ तुम जिंदगी नहीं गुजार सकते थे तो 2 साल तक मेरे साथ मोहब्बत का झूठा खेल क्यों खेला? बोलो, जवाब दो। अब की बार लारैब की आंखों में आंसू रवां हो गए थे। वो टूटते बिखरते हुए बोलती ज़मीन पर बैठती चली जा रही थी और अपनी नकदरी और बेइज्जती पर वो अपना चेहरा अपनी हनाई हाथों में छुपाती हुई फूट फूट कर रोने लगी। लारैब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ मम्मा की वजह से मजबूर था, वरना मुझे तुम्हारे घर की बिल्कुल लालच नहीं थी। राहील उसके बाजू बैठते हुए इतना कहकर चुप हो गया और चेहरा ऊपर करके एक लंबी सांस खारिज की और फिर दोबारा गोया, मैं सिर्फ तानिया से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसने लारैब के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा और दिलावर की तरफ बढ़ गया जो कब से खामोश तमाशाई खड़ा था। शुक्रिया मेरे भाई, आज तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाएगी। आज तुमने 3 जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा लिया। तुम्हारी लारैब से मोहब्बत भी बिल्कुल अया है। मैं रब से दुआ करूँगा कि वो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत ज़रूर मिला दे। कहकर राहील रुका नहीं, फ़ौरन वहाँ से जाने लगा। तभी सलमा पर उसकी नज़र पड़ी तो वो हाथ जोड़ता हुआ वहाँ से चला गया। नजमा बेगम ने
بھی خاموشی سے بوکھلاتی ہوئی اس کے پیچھے جانے لگی، مگر پیچھے سے آنے والی آواز میں ان کے قدم ایک پل کو رک گئے۔ آپ نے ٹھیک نہیں کیا بھابھی، میرے مان بھروسے سب کچھ چکنا چور کر دیا، ساتھ یہاں پر سب کے سامنے میری عزت کا جنازہ بھی نکال دیا۔ اگر بھابھی آپ جیسی ہوتی تو اس سے اچھا میری کوئی بھابھی نہ ہوتی۔ سلمیٰ بیگم نے دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ ارے جا، مجھے بھی تم جیسے سے رشتہ داری کا نٹکنے کا کوئی شوق نہیں، جس کی بیٹی نہ جانے کن لفنگوں کے چکروں میں پڑی رہتی ہے، اور اس کے عاشق کبھی تاریخ رکھنے پہ پڑتے ہیں تو کبھی نکاح روک دیتے ہیں۔ نجمہ بیگم سلمیٰ اور لاریب کے وہ شدید رد عمل کا سوچ کر تھوڑا ڈر رہی تھی، اور ڈر بھی کہیں دور جا سویا تھا، اور وہ اپنے کیے پر بالکل بھی شرمندہ نہیں تھی، الٹا تیز نظروں سے گھورتے ہوئے ہاتھ نیچا کر ہال سے نکلتی چلی گئی۔ لاریب میرا فون دو، اور ایسے رشتہ داروں کے لیے اپنے قیمتی آنسو مت بہاؤ جنہیں تمہاری قدر ہی نہیں۔ خاموش تماشائی بنے دلاور شاہ دھیرے سے چلتا ہوا لاریب کے قریب آ کر بولا۔ لاریب نے روتے ہوئے فون اس کو تھما دیا۔ دلاور لاریب کے برتاؤ سے اس کے مرتبہ بہت زیادہ دکھی ہوا تھا، مگر لاریب خوبصورت چہرے کو آنسوں میں تر دیکھ کر اس کے دل پھٹنے لگا، اور وہ خاموشی سے فون لیے جانے کو بلٹا تھا۔ دلاور بیٹا، ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے اتنے بڑے دھوکے سے بچا لیا، ورنہ ہمارے اپنوں نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ صدمے سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے وہ پل بھر میں ہی بوڑھی نظر آنے لگی تھی۔ آنٹی پلیز چپ ہو جائیں، شکر تو صرف آپ ادا کر رہی ہیں، ورنہ کوئی شخص ایسے تو ہوتے ہیں تو بس یہ لگتا ہے کہ میں صرف اپنے مقصد اور ضد کی وجہ سے ان کی بےعزتی کرنے پر تلا رہتا ہوں۔ دلاور نے ان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تو ان سے ہی تھا، مگر نظریں مسلسل لاریب پر جمی ہوئی تھی۔ تیمور اب بھی چلتا ہوا، تم اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا۔ دلاور نے تیمور سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اور آخری نظر لاریب کے روتے وجود پر ڈالتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلا گیا۔ حال میں موجود سبھی افراد کشمکش میں مبتلا تھے، افسوس ظاہر کرتے ہوئے نکلتے جا رہے تھے۔ وہی دو آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگی۔ اسٹیج پر روتی ہوئی لاریب کو دیکھ کر انجانی خوشی محسوس کرتی بھرپور طرح سے مسکرانے لگی۔ تیمور نے دونوں کو سہارا دے کر اندر روم میں لے گیا۔ لاریب نے کمرے میں جاتے ہی غصے سے سب زیورات نوچنا شروع کر دیے۔ وہ پاگلوں کی طرح سب نوچتی ہوئی بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ تبھی اس کے اندر سے آواز آئی، لاریب تم کب سے اتنی کمزور ہو گئی ہو؟ ایسے بے غیرت رشتہ داروں کی بے عزتی پر رونے پر بیٹھ گئی ہو؟ تم ان لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں روگی۔ اپنے دل کی آواز سنتی ہوئی لاریب کو ایک جھٹکے سے اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، خود سے مخاطب ہوئی، آج سے ان لوگوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں، اور نہ ہی مجھے رونا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے اجڑے ہوئے روپ پر نظر ڈالی اور واش روم میں جا کر اچھی طرح سے نہانے لگی۔ نہا کر آرام سے کپڑے پہنتی وہ باہر آئی اور خود کو نارمل کرتی مما کے کمرے میں چلے گئی۔ دلاور شاہ نے 2 روز تک تو لاریب کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اور اس مرتبہ اس کی عزت نفس پر کافی ضرب لگی پڑی تھی۔ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا خاموش بنا بیٹھا تھا، اور اس بات سے انجان کہ اس کی خاموشیوں سے بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ لاریب بیٹا، تمہارے لیے تیمور کے باز کا رشتہ آیا ہوا ہے۔ لاریب جب ڈانس کلاس سے واپس لوٹی تو فریش ہو کر موبائل ہاتھ میں لیے صوفے پر بیٹھ گئی تو سلمیٰ بیگم نے اسے یاسر کے رشتے کی اطلاع دے ڈالی۔ اچھا، لاریب نے موبائل میں دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ جی مما۔ وہ اپنی ماں کی بات سن رہی تھی۔ میں نے انہیں تمہاری شادی کے نام پر ہونے والے دھوکے کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، پھر بھی وہ تم سے شادی کے خواہشمند ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ شاید تمہیں تیمور کے ساتھ جاتے دیکھا تھا اور تبھی رشتے کے بھیجنے کے بارے میں سوچا تھا، مگر تمہیں منگنی شدہ جان کر خاموش ہو گئے تھے۔ جیسے ہی تیمور نے انہیں بتایا کہ تمہاری شادی نہیں ہو پائی تو وہ فوراً اسے پیشتر یہاں سے چلے آئے، اور کل تم تیار رہنا، وہ لوگ تمہاری موجودگی میں آنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیسے لگے وہ لوگ؟ لاریب نے اپنی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ اچھے لوگ ہیں، تیمور بھی بہت تعریف کرتا ہے اپنے باس کی۔ سلمیٰ بیگم نے اطمینان سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کل آنے دو، جب آپ کو ٹھیک لگے تو میں بھی مل لیتی ہوں، لاریب نے نارمل لہجے میں کہا۔ لاریب بیٹا، تم ان لوگوں سے ملنے سے پہلے دلاور سے رشتے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ سلمیٰ بیگم نے بہت ہی دھیرے سے اپنے دل میں دبی ہوئی بات کو آخر زبان پر لے آئی۔ مما پلیز، ابھی رحیل نے دھوکے دیا ہے اور میں فوراً اس سے ضدی بیوقوف انسان سے شادی کر لوں، مانا کہ اس نے رحیل کی سچائی سے ہمیں آگاہ کیا، مگر اسے مجھ سے محبت نہیں ہے ماما، اسے مجھ سے شادی کرنے میں ضد ہے بس، جس کا وہ اظہار کھلے عام کر بھی چکا ہے۔ ماما، میں چاہتی ہوں کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں جس سے میری دولت رتبے سے کوئی سروکار نہیں ہو، اور اس چھوٹا سا ہی گھر ہی کیوں نہ ہو تو میں چلے گا، مگر میری عزت کرے اور مجھے خوش رکھے، میرے نخرے اٹھائے، اور یہ نہیں کہ مجھے ضدی بنا لے۔ ماما، میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے بھی ضد ہے کہ میں کسی سے بھی شادی کر لوں گی، مگر دلاور شاہ سے نہیں، اس لیے آپ ان لوگوں کو بلا کر آپ کو بہتر لگے تو بات پکی کر دیں۔ میں بھی اپنا خوبصورت گھر چاہتی ہوں، صرف اور صرف خوش رہنا چاہتی ہوں۔
اب تیمور بھی کمانے لگا ہے تو آپ کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ ماما اب میں تھک چکی ہوں، چاہتی ہوں کہ کوئی میرا ہمدم، میرا سہارا بنے، نہ کہ مجھے تانے دے اور نہ ہی ضد بنا کر مجھے نیچا دکھائے۔ لاریب نے نم آنکھوں میں کھوئے ہوئے انداز میں کہا، ٹھیک ہے بیٹا۔ سلمہ بیگم نے اپنے دل میں اٹھتی خواہش کا گلا گھونٹا اور یاسر کو فون لگانے لگی۔ دا جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میری فکر نہ کریں۔ دلاور صوفے پر بیٹا لیٹا فون پر محو گفتگو تھا۔ ٹھیک ہے دا جان، کل آپ کو اپنی شکل دکھانے پنڈ آ جاؤں گا، دلاور نے ہنستے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ دا جان اس کو دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ انہیں سرپرائز دینے اس نے آج ہی پنڈ جانے کا پروگرام بنا ڈالا۔ تب بھی لاریب کا روتا ہوا وجود اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ نو نیور، ابھی کچھ دن اسے سنبھلنے کے لیے بغیر ڈسٹرب کرے اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ دن گزر جائیں تب رشتے کے لیے بات کرنی چاہیے۔ وہ خود سے محو گفتگو تھا، وہ لاریب کی طرف پہلی مرتبہ ہی لاپرواہ ہوا تھا اور اس نے اپنی عزت نفس پر لگی ٹھیس کی خاطر پوری طرح سے اس کی جانب سے لاپرواہی برتی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اسے یہ لاپرواہی کتنی مہنگی پڑنے والی تھی۔ یاسر اس کے گھر والے لاریب کو پسند کر گئے تھے اور لاریب بھی اسمارٹ سا یاسر برا نہیں لگا تھا۔ لاریب نے یاسر کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام کے ساتھ ساتھ محبت کے کئی رنگ بھی دیکھ لیے تھے اور شرماتے ہوئے شادی کے لیے حامی بھر دی تھی۔ اتوار کا دن تھا، یاسر اسے شادی کی شاپنگ کروانے لے جانے والا تھا۔ یاسر نے اسے اپنے آفس میں ہی بلا لیا۔ وہ تیار ہوتی یاسر کے آفس جا پہنچی۔ ہیلو یاسر، میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہوئی؟ لاریب نے اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی یاسر کی پشت اس کی طرف تھی، تبھی تو وہ نارمل لہجے میں کہتی ہی اس کے سامنے کی طرف آئی، مگر مقابل پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بھگ سے اڑ گیا۔ تم؟ لاریب نے اپنے خوش ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا۔ مقابل تو اپنے سامنے کھڑی لاریب کے منہ پر سے یاسر کو مخاطب کرتا دیکھ کر ہی سکتے میں چلا گیا۔ السلام علیکم